الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کا درس آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، 28 سے لے کر کے آیت نمبر 40 سورہ بقرہ۔ ترجمہ آیت نمبر 28۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، جلایا سے مراد زندہ کیا، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ دلائل توحید یعنی اس کی وحدانیت کی دلیل دینے کے بعد، اس کے اکیلے ہونے کی، ایک اکیلا معبود ہونے کی دلیل دینے کے بعد، دلائل توحید اور نبوت اور جزائے کفر اور ایمان کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عام اور خاص نعمت یعنی اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا، عام اور خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت اور عجائب اور حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا۔ قباحت کفر یعنی کفر کی جو اباحت ہے، یعنی اس کے اوپر جو مذمت ہے وہ ایک دم دلوں میں بیٹھ جائے، راسخ کر جائے، تو اس کے لیے اس نے کفار سے خطاب فرمایا، کفار سے کلام فرمایا قرآن مبارکہ کی آیت میں، اور فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے، یعنی تقاضا رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی مردہ تھے، بعد میں ان کو پیدا کیا گیا، تو ان کا خود کا حال ایسا ہے کہ ان کو ایمان لانا چاہیے۔ مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے، مردہ سے جسم بے جان مراد ہے، یعنی مردہ سے جو ہے جسم بے جان، بنا جان کا جسم مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، عربی میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتها، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر کی شان میں، پھر نطفے کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر، یعنی عمر کا ٹائم، لائف ٹائم پورا ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی یعنی آخرت کی، یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت ہی عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون، یعنی اس آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں کیف تکفرون، یہ اس کا خطاب جو ہے وہ مسلمان سے ہے، مومن سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی، کچھ مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب مومن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو۔ دران حال یہ ہے کہ جب تم جہل کی موت سے مردہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان سے فرما رہے ہیں کہ جب تم جہل یعنی جہالت یعنی اگنورنس، جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم اور ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات یعنی پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے حیات یعنی زندگی عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ تفسیر یعنی کانے، سبزیاں، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی نفع یعنی فائدہ، دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کے زمین کے عجائبات یعنی زمین کے عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر کے، نیچر کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت یعنی پہچان، معرفت ہو، اور
دنیاوی منافع یعنی دنیاوی فائدہ یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو اور اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کا باوجود تم تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ مسئلہ ترکی اور ابو بکر رازی وغیرہ نے خلق لکم کو قابل انتفاع اشیاء کے مباح الاصل ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ میں نے یہاں پہ جو ہے فقہ کا ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اس آیت میں جو خلق لکم فرمایا گیا ہے نا، اس کو انہوں نے بنیاد بنائی، دلیل بنائی کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، دینی یا دنیاوی فائدہ، اس کو مباح الاصل فرمایا، یعنی وہ اصل میں مباح ہے۔ مباح شریعت میں اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے نہ تو ثواب حاصل ہو نہ تو گناہ حاصل ہو، اسے مباح کہتے ہیں، مباح الاصل۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ایسے کرخی اور ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بنیاد بنایا اس چیز کے لیے۔ آیت نمبر 29 ترجمہ۔ پھر آسمان کی طرف استوا کرنا یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر یعنی یہ خلقت اور ایجاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جميع اشیاء یعنی تمام اشیاء، تمام چیزوں کا علم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیونکہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے نا، علم جميع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا علم محیط کے ممکن اور متصور نہیں۔ علم محیط یعنی وہ علم جس نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس علم میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ علم ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کو ہر چیز کا کمپلیٹ نالج، مکمل نالج، ٹھیک ہے، متصور نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے، یعنی کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ابھی ہے اور بعد میں زندگی نہیں، اس کے بعد حساب و کتاب والا کوئی مسئلہ نہیں، محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دیا گیا، یعنی ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا، اور باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوی برہان یعنی ایک اسٹرانگ جو ہے اس کے اوپر دلیل دے کر کے اپنے پوائنٹ کو کافروں کو کنوے کر دیا۔ فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے اور ابدان کے مادے جمع اور حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ابدان یعنی بدن کا جمع ہے، بدن یعنی ایک انسان ہو گیا، ایک جسم ہو گیا، اور ابدان یعنی ملٹیپل جسم، ٹھیک ہے، ابدان کے مادے جمع اور حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش زمین اور آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کے ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ ترجمہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تفسیر خلیفہ احکام اور عوامیر میں، احکام یعنی رولز حکم میں، اور عوامیر یعنی امور میں، یہ امور کے جمع ہے۔ احکام اور عوامیر کے اجرا اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی خلیفہ کیا کرتا ہے، کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے وہ، تو جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اسی کے اصول، اسی کے ایکشنز اور اسی کی بتائی چیزوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یا خلیفہ سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، اگرچہ اور تمام انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا یا داؤد ان جعلناک خلیفتن فی الارض، فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لے اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ مسئلہ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورے کی حاجت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، تمام چیزیں اس کے مشیت کے اندر ہے،
تو کسی سے مشورہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ ہم نے بہار شریعت میں بھی ان عقیدوں کو دیکھا ہے۔ ترجمہ: بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ تفسیر: ملائکہ کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم علیہ السلام پر طعن کرنا نہیں، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا۔ اس کا علم یا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا لوح محفوظ سے ان لوگوں نے حاصل کیا، اور یعنی فرشتوں نے حاصل کیا، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہو۔ یعنی یہاں پہ بتا رہے کہ فرشتوں نے یہاں پہ اعتراض نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے قول پہ، انہوں نے حکمت دریافت کرنے کے حساب سے یہ سوال کیا۔ ٹھیک ہے۔ ترجمہ: آیت نمبر 30: اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، فرشتوں سے کلام فرمایا۔ تفسیر: یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء یعنی عالم بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی یعنی علم بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے، علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے، یعنی دونوں کوالٹیز ان کے اندر پائی جائے گی۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر تمام اشیاء اور جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و افعال و خواص و اصول علم، اصول علوم و صنعت سب کا علم بطریقہ الہام عطا فرمایا۔ یعنی ہر چیز کی کوالٹیز، اس کا نام، اس کے ایکشنز، پراپرٹیز، ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی، اور یہ بطریقہ الہام سکھایا، یعنی الہام کیا، ان کے دل میں بات کو القاء کر دیا گیا، بطریقہ الہام عطا فرمایا۔ ترجمہ: آیت نمبر 31: پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تفسیر: یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ یعنی فرشتوں سے زیادہ عالم فرشتوں سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا، یعنی فرشتے علم کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم اس اپنے وعدے میں، اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا، اور خلافت کا تم ہی مستحق ہو، خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف اور تدبیر اور عدل اور انصاف ہے، اور یہ تمام چیزیں بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی خلیفہ کو جو چیز وہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، جس کی نائبت وہ اختیار کر رہا ہے، اگر اس چیزوں کا علم اس کو نہیں ہوگا تو وہ صحیح فیصلہ لے نہیں پائے گا، صحیح طریقے سے چیزیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پہ فرشتوں سے یہی سوال ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا۔ مسئلہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اسماء خلوتوں یعنی اکیلے میں، خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ مسئلہ: اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہے۔ ترجمہ: بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ تفسیر: اس میں ملائکہ کی طرف سے اپنے عجز اور قصور کا اعتراف اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفساراً تھا، نہ کہ اعتراضاً، یعنی صرف تفسیر جاننے کے لیے، حکمت جاننے کے لیے تھا، اعتراض کے حساب سے نہیں تھا۔ استفساراً تھا نہ کہ اعتراضاً، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ ترجمہ: فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت فرشتوں کو بتا دی۔ ملائکہ نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کریں گے، اور وجوہات چھپائی تھی وہ یہ تھی اور وجوہات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت وہ خود ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے افضل۔ مسئلہ، اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، معلم یعنی سکھانے والا، کیونکہ معلم پیشاور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو پروفیشنل ہوتا ہے سکھانے کا، جیسے ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک پروفیشن ہے، تو اس کو معلم کہا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ معلم استعمال کرنا صحیح نہیں۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور کل زبانیں، لغات یعنی لینگویجز، جملہ ڈفرینٹ لینگویجز، تمام لینگویجز اور کل زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ مسئلہ، یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا علم بڑھتے رہتا ہے، فکس نہیں ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے، بڑھتا رہے گا۔ ترجمہ، آیت نمبر 34۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور ملائکہ کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ کیا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا تھا۔ ان کی سند یہ آیت ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔ سجدے کا حکم تمام ملائکہ کو دیا گیا تھا، یہی اصح ہے، یعنی یہی صحیح بات ہے، بحوالہ خازن۔ مسئلہ، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت جو بقصد پرستش کے کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، دوسرا سجدہ تہجد جس سے مسجود کی، یعنی جس کا سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم منظور ہوتی ہے، نہ کہ عبادت الگ ہے، تعظیم یعنی رسپیکٹ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ مسئلہ، سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ یہاں جو مفسرین سجدہ عبادت مراد لیتے ہیں، اب یہاں پہ مفسرین کے دو طبقے ہیں، جو مفسرین یہاں پر سجدہ عبادت مراد لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے، تو وہ مسجود الیہ تھے، نہ کہ مسجود لہو۔ مسجود الیہ یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے، مسجود لہو یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ فرق ہے۔ مگر یہ قول ضعیف ہے، یعنی پکا نہیں ہے، اس کی سند میں جو ہے کلام ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ اس سجدے سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا فضل اور شرف ظاہر فرمانا مقصود تھا، اور مسجود الیہ کا یعنی جس طرف سجدہ کیا جا رہا ہے، مسجود الیہ کا ساجد سے یعنی سجدہ کرنے والے سے افضل ہونا کچھ ضروری نہیں، جیسا کہ کعبہ معظمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ ہے اور مسجود الیہ ہے، باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے افضل ہے، میرے آقا کعبہ شریف سے افضل ہے، اور ظاہر سی بات ہے، یقینی بات ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تحیت تھا، اور خاص حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا۔ یہی قول صحیح ہے اور اس پر جمہور ہے، یعنی اسی کے اوپر میجورٹی ہے، اسی کے اوپر میجر لوگ علماء کا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ بحوالہ مدارک مسئلہ، سجدہ تحیت پہلی شریعت میں جائز تھا، پہلے کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ بحوالہ مدارک، اس سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور جہالت میں جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبریل، یعنی فرشتوں میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین۔ یہ سجدہ اس کے بعد دوسرے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز یعنی جمعہ کے دن وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس، اور دوسرے قول میں اور ایک قول میں 500 برس سجدے میں رہے، شیطان نے سجدہ نہ کیا اور براہ تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ اس کے لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ تعالی خلاف حکمت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کر رہا تھا، معاذ اللہ، خلاف حکمت ہے۔ اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ، آیت میں دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہے کہ ان سے انہیں سجدہ کرایا گیا۔ مسئلہ، تکبر نہایت قبیح، یعنی اس پر اسٹرانگ مذمت ہے، اس کے اوپر جو ہے گناہ کا جو ہے وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے تکبر پہ۔ تکبر نہایت قبیح ہے، اس سے کبھی متکبر کی نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ بحوالہ بیضاوی اور جمل، ترجمہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا۔ تفسیر، اس سے گندم یا انگور وغیرہ کا پیڑ مراد ہے۔ بحوالہ جلالین، ترجمہ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تفسیر، ظلم کے معنی ہے کسی شے کو بے محل اور وضع کرنا، بے محل وضع کرنا یہ ممنوع ہے، اور انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہاں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، یعنی ہم فقہ کے اندر انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے، بہار شریف کے درس میں پڑھیں گے۔ خلاف اولا جس طریقے سے حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی، اسی طریقے سے اصاعت پھر جو ہے خلاف اولا۔ تو خلاف اولا جو سب سے ادنا درجہ ہے، یہ اس پہ گناہ نہیں ہوتی خلاف اولا پہ، تو لیکن یہ شریعت میں ناپسند عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ان سے سرزد ہوا، اس کو یہاں پہ خلاف اولا فرمایا گیا ہے۔ مسئلہ، انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا اہانت اور کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک اور مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور خطاب حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے ورڈنگز کو اپنی جرأت کے لیے سند بنائے۔ ہمیں تعظیم اور توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم فرمایا ہے، ہم پر وہی لازم ہے، ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، کیونکہ نبی ہے وہ، ہماری جو ہے اوقات نہیں ہے کہ ہم وہاں تک کے جا کر کے بات کر سکیں۔ ترجمہ، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں
الگ کر دیا۔ تفسیر: شیطان نے کسی طرح حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجرۃ الخلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرمایا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا۔ بائیں خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں جو نہیں ہے نا، اس لفظ میں لا کا مطلب جو ہے تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ترجمہ: اور ہم نے فرمایا نیچے اترو۔ تفسیر: حضرت آدم و حوا علیہم السلام اور ان کی ذریت کی جو ان کے سلب میں تھی، جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند میں یعنی ہندوستان میں سراندیپ کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے بحوالہ خازن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار یعنی پیڑ میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی۔ بحوالہ تفسیر روح البیان۔ ترجمہ: آیت نمبر 36۔ آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تفسیر: اس سے اختتام عمر یعنی ایک ٹائم ہماری عمر ختم ہونی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہے، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اولاد کے لیے میعاد پر دلالت ہے، یعنی ابن آدم جو ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی کچھ وقت جو ہے دنیا میں نکالنا ہے، اس کے بعد انہیں موت آئے گی۔ میعاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول کی۔ تفسیر: آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البقا تھے، یعنی سب سے زیادہ رونے والے، کثیر البقا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسو سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین یعنی تمام دوسرے زمین والے، ان سب کے آنسو کا مجموعہ سے بڑھ کر انہوں نے رویا۔ آدم علیہ السلام کے جو آنسو انہوں نے بہائے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموع سے بھی زیادہ تھے۔ بحوالہ خازن۔ طبرانی و حاکم و ابو نعیم و بیہقی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا، آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ وقت پیدائش یعنی جب وہ پیدا ہو رہے تھے، وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، سبحان اللہ، عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں، یا آدم علیہ السلام فرما رہے کہ میں سمجھا تھا بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، یعنی لکھ دیا، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا، یہ پوری آیت کے ساتھ یہ بھی عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی یا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ یہ میں نے اس کا مفہوم آپ کو بتایا۔ ابن منذر کے روایت میں یہ کلمے ہیں، یہ ایک روایت تھی، اب دوسری روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکراماتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ، اس روایت سے ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ان کے وسیلے سے دعا بحق فلاں یا بجاہ فلاں کہہ کر کے مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کے اوپر کسی کا حق جو ہے واجب نہیں، اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل اور کرم سے حق دیتا ہے، وہ خود یہ حق دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ اس تفصیلی حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، جنت سے کے وقت اور نعمتوں کا ساتھ عربی زبان بھی آپ علیہ السلام سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے زبان مبارک پر یعنی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہوئی بحوالہ فتح العزیز۔ مسئلہ، توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرا ندامت، تیسرا عزم ترک، یعنی دوبارہ اسے کبھی نہیں کریں گے، یہ عزم کرنا، عزم ترک یہ ضروری ہے۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاۃ کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے قبول اطاعت کیا، یعنی سب نے جو ہے لبیک کہا، قبول اطاعت کا اظہار کیا۔ فحوالہ فتح العزیز۔ آیت نمبر 37، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ آیت نمبر 38، ترجمہ، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ یہ مومن صالحین کے لیے بشارت ہے کہ نہ انہیں فزع اکبر کے وقت خوف ہونا، نہ کہ آخرت میں غم، وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 39، ترجمہ، اور وہ جو کفر کرے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ ترجمہ، اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ تفسیر، اسرائیل بمعنی عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، عبری زبان کا لفظ ہے، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام بحوالہ مدارک۔
مفسر نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، پھر اذ قال ربک فرما کر مبدا کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصیات کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہے اور یہاں سے سیکول تک، یعنی اس آیت سے لے کر کے سیکول تک ان سے کلام جاری ہے، یعنی یہودوں سے کلام جاری ہے۔ کبھی کبھی باملاطفت انعام، یعنی انعامات نعمتیں یاد دلا کر دعوت کی جاتی ہے، کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بد عملی پر توبیخ ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ تفسیر: یہ احسان کہ تمہارے آبا کو، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو، تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی، دریا کو پھاڑا، کو سائے بان بنایا۔ ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں، یعنی آگے جس کا ذکر ہوگا، جو آگے آتے ہیں، ان سب کو یاد کرو۔ اور یاد کرنا یہ ہے کہ اور یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ لوگ بھی یہ چیز کو یاد کریں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ آخری بار کب تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا شکر کیا؟ اگر نہیں کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، زبان دی، کان دی، یہ توفیق دی کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر نعمتیں جو ہمیں عطا ہوئی، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور ہمیشہ شکر کرتے رہے انشاءاللہ۔ ترجمہ: اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تفسیر: یعنی تمام ایمان اور اطاعت بجا لا کر میرے عہد پورا کرو، یعنی تم ایمان اور اطاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو، میں جزائے ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد کا بیان آیت وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں ہے۔ ترجمہ: آیت نمبر 40 کا ترجمہ: اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ: اس آیت میں شکر نعمت اور وفائے عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ آج کا جو ہے ہمارا درس یہی تک ہم مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی، آیت نمبر 41 سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔